السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ وقال تعالی انما سلطانه علی الذین یتولونه وهم مشرکون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو، دینی بھائیو، سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے اعتبار سے ایک عنوان جو بہت زیادہ توجہ دلانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے توہمات، بہت ساری بے بنیاد چیزیں، بہت زیادہ گمراہ کن عقیدے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سفر کے مہینے میں کسی بھی کام کے کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بعض منتیں مانی جاتی ہیں، بعض رسمیں پوری کی جاتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں۔ تو مناسب یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہبری فرمائی ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے بھی اللہ ہیں، چلانے والے بھی اللہ ہی ہیں، بنانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور چلانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، ہر حال میں پناہ اللہ کے پاس ہی لینا ہے۔ شیطانوں کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، جادو کا اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ اس لیے واضح حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر ولا غول، کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد مردے کے کھوپڑی سے کوئی پرندہ نکلتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بیمار آدمی کے بازو بیٹھ جانے سے بیماری لگ کر ہی رہے گی، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی کا یہ عقیدہ رکھ لینا غلط ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو لگ جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں لگتی ہے۔ پرہیز کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے، احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ میں کھا کر بھی آپ نے بتلایا ہے۔ مجذوم، جذام کی بیماری، اعضاء کٹ کٹ کے گرنے لگ جاتے ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ بیماری جس کو ہوتی ہے اس سے ایسے دور رہو جیسے کوئی شیر سے دور رہتا ہے۔ تو ایک طرف آپ نے پرہیز کا بھی حکم دیا ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھائے ہیں، اس کو اچھوت بنا دیا جائے اور بیٹھنے پر بیماری کے لگنے کو یقینی سمجھا جائے، تاثیر کو بجائے اللہ کے
اس بیماری کی طرف تاثیر کو منسوب کیا جائے، یہ اسلامی شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو سفر کے مہینے کو برا سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ الطیرۃ شرک، بدفالی لینا یہ شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ فلانی وجہ سے منحوس ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بلی کے سامنے سے گزرنے کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، بڑا سفر ہو اور سڑک بہت پیچھے پلٹ کر آنے میں لمبی ہو جاتی ہو، تب بھی لوگ بلی کے آنے پر اپنی سواری کو موڑ لیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدفالی لیتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے استغفار کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا کیا استغفار ہے؟ آپ نے فرمایا اسے یہ کہنا چاہیے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ نیک فالی بدفالی تو سب آپ کی طرف سے ہے اور بھلائی تو آپ کی طرف سے ہے، آپ کے علاوہ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے۔ اس قسم کی کوئی بات آدمی رواج کے دباؤ میں کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہمیں سکھلایا گیا ہے، یہ کفارہ کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ سفر میں نکل رہے تھے، ایک نجومی نے جوتشی نے آ کر یہ کہا کہ آج بھی کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے قمر در عقرب، قمر در عقرب، کہ چاند فلانے برج میں ہے اب مت نکلیے، بڑا منحوس وقت ہے، چاند فلانے برج میں ہے اب مت نکلیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نجومی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ میں پہلے پلان بدلنے والا تھا، لیکن آپ کے کہنے کے بعد تو ابھی نکل کے رہوں گا، ابھی نکل کے رہوں گا۔ اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیت گئے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت علی نے یہی فرمایا کہ اللہ نیکی اور بدی کا، حادثے اور خوشحالی کا ہونا تو سب آپ کی طرف سے ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کے ذہن کو اس سلسلے میں صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کا آنا اعمال سے جڑا ہوا ہے، حالات کا آنا مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کم کرتا ہے اور فلانا کھندلے پر سے نہ گزرے، فلانے پر سے نہ گزرے، عجیب عجیب قسم کی چیزیں جو معاشرے میں رائج ہیں اس سے بچنے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بہت سارے واقعات ہیں شیاطین کے ستانے کے، جنات کے ستانے کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے شیطان نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے میری حفاظت کر لی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرا دیا، تو جادو کے ہونے کی وجہ سے نبی تو انسان ہوتے ہیں، افضل انسانیت ہے، لیکن بیماری کا اثر جیسے ان کو ہوگا، سردی گرمی کا اثر جیسے نبیوں کو ہوتا ہے، اگر کوئی مارے گا تو مار کا اثر جیسے نبی کو ہوتا ہے، ویسے اگر کوئی شر پسند، کوئی شر انگیزی کرتا ہے، جادو وغیرہ کوئی کرتا ہے، تو نبی کی طبیعت اس سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو اس کے ذریعے سے پیغام دینا چاہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو ان شیطانی اثرات سے وہی لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو اللہ کے غیر سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم مشرکون، کہ شیطان کی چلتی ان لوگوں پر ہے کہ جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطانہ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے، شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے
جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعات پیش آتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جوتشی ہوتے ہیں، یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا کر چیزیں پوچھتے ہیں تو وہ غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں، بعض خبریں ان کی صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شیطان ان کے کانوں میں کوئی بات ڈال دیتا ہے تو یہ جادوگر، یہ جوتشی، یہ کاہن اور یہ شعبدہ باز لوگ ایک بات کو 100 باتوں کے ساتھ ملا کر، 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کر کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات سچ ہو جاتی ہے تو لوگوں کا یقین ان جادوگروں پر آ جاتا ہے، ان شعبدہ بازوں پر آ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم آپ کو بتلائیں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر بدکار، ہر گناہگار، ہر بدتمیز قسم کے آدمی پر کہ جو اللہ کی بغاوت پر، ناپاک رہنے، ناپاک جگہ پر رہنے، ناپاکی کے کھانے اور مورتیوں کی پوجا کرنے پر جو تل جاتا ہے تو شیاطین اس پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان انہیں بتلاتا ہے تو اکثر تو یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ جو عامل غیر متشرع ہوتے ہیں، جو عامل غیر متشرع ہوتے ہیں، پہلی بات تو جو متشرع عامل ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو فلانے نے کرایا ہے، فلانے نے کرایا ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ خاندان میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ دشمنی میں اور بڑھاوا دینا چاہتا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ اور اپنی دکان کو آباد رکھنا چاہتا ہے۔ کبھی متشرع عامل آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ فلانے نے کرایا، فلانے نے کرایا، کیونکہ آپ کو جو بتلانے کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ شیاطین ہے، جنات ہے، پاک یا ناپاک جنات ہیں جو تجھے بتلا رہے ہیں کہ فلانے نے فلانے کو تکلیف دی ہے۔ تو شیاطین کے اندر تو انسانوں سے زیادہ فساد کا مادہ ہے، جنات کے اندر انسانوں سے زیادہ شرارت کا مزاج ہے، ان پر کیا بھروسہ ہے کہ وہ سچ بتلا رہے ہوں؟ اور لوگ اس پر خاندان توڑ لیتے ہیں، لوگ اس پر اپنے رشتوں کے جوڑنے کے سلسلے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور دشمنی کی عداوت بھڑکنے لگ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم علاج کروا رہے ہیں۔ ہمیں کیا دیا گیا؟ ہمیں نظر کی دعا دی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو بٹھایا کرتے تھے اپنے سامنے۔ میں تمہیں وہ دعا پڑھتا ہوں جو حضرت ابراہیم اور اسحاق اپنی اولاد پر پڑھا کرتے تھے، پھر نظر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے۔ اللہم انی اعیذکما بکلماتک التامہ من شر کل شیطان وہامہ، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ بہت کم مائیں ہیں جو دعا جانتی ہیں، بہت کم بوڑھیاں ہوتی ہیں جو دعائیں جانتی ہیں۔ یہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، شیطان کی سازشوں، شیطان کی مکاریوں کے مقابلے میں ایک ایک مؤثر دوا ہے۔ واضح دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ انہیں صدقے کے غلے پر نگران بنا دیا گیا، شیطان چوری کرتا ہے اور پھر تینوں دن حضرت ابو ہریرہ پکڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے لے جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں گر بتاتا ہوں، مجھ سے حفاظت کا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، ابو ہریرہ جب تو لیٹ جایا کر تو پھر آیت الکرسی پڑھ لیا کر کہ کوئی چیز تجھے تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ تو شیاطین کی شرنگیزی کے مقابلے میں ایک ایک دعا دی گئی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت حبیب بن نفیل رضی اللہ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ ایک اور صحابی سے آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں کہ جس بیماری سے آپ صحت یاب نہیں ہوئے اور اسی بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے،
اس بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مل دیا کرتی تھی. تو یہ دعا کے راستے کو بھول چکے ہیں تو توہمات کے راستے پر پڑ چکے ہیں. دعا کے راستے کو بھول چکے ہیں تو توہمات کے راستے پر پڑ چکے ہیں. فرائض کے راستے کو بھول چکے ہیں تو پھر وظیفوں کے راستے پر آدمی پڑ چکا ہے. اعمال کے راستے کو بھول گیا، عملیات کے چکر میں پڑ چکا ہے. عمل کرنے کے لیے کہیں تو کوئی تیار نہیں، عملیات کے لیے کہیں تو جتنا پیسہ چاہو لٹانے کے لیے تیار ہے. سود سے کمائی پاک کر لو، اپنے سال کی زکوٰۃ ادا کر دو، اپنی بہنوں کی ہائے نہ لو، میراث کا حق ادا کر دو، پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضے نہ کرو. جب یہ عمل کہا جائے تو عمل کو ٹٹولنے کے لیے آمدہ نہیں ہوتے ہیں، اور دوسرے کونے میں اگر کوئی عامل ہو تو بھاگے جائیں گے. عملیات کروانا ہے، اعمال نہیں. میرے عزیز و بزرگوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی. اللہ نے وحی سے بتلایا ہے کہ فلانے نے آپ پر یہ جادو کیا ہے اور اس کا یہ علاج ہے. اور پھر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی یہ 2 صورتیں 11 آیتیں اور آپ کے بالوں کی گرہوں کو کھول کر ایک بال پر منتر پڑھ کے 11 گھیٹیاں ڈال دی گئی تھی. ایک آیت پڑھ کر ان کو کھول دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورے دیے گئے ہیں، امت کو اس پر یقین نہ ہو، کسی اور پر یقین ہو. اللہ کے کلام سے بڑی قسمیں تاثیر ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حبیب اور چہیتا اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں کون ہو سکتا ہے. اور اللہ نے جب اپنے حبیب کو یہ صورتوں کا تحفہ دیا ہے بیماری سے افاقے کے لیے، تو پھر امت کو ان صورتوں کے تحفے کے بعد کسی اور تحفے کی ضرورت نہیں ہے. شیطانیت ہمارے مزاجوں میں رس بس چکی ہے. فضاؤں میں گناہ ہے. ایسا زمانہ کبھی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فضاؤں میں گناہ ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ، فون کا زمانہ، فضا میں ایک چیز آ رہی ہے جا رہی ہے. فضاؤں میں گناہ کے جراثیم ہیں، فضاؤں میں بے حیائی کے جراثیم ہیں، فضاؤں میں زناکاری کے جراثیم ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ذکر کی پونجی نہ ہو. آپ نے سکھلایا کہ جو آدمی صبح میں پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتلایا، ہمیں یہ انشور بتلایا گیا ہے. کون سے حرام انشورنس کرا کر یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو فلانی کمپنی مجھے دے دے گی. ہمیں تو یہ دیا گیا ہے یقینی راستہ، یہ پڑھ لیا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما. اعوذ بك من شر نفسی واعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. کوئی آفت و بلا نہیں آئے گی. کون سے انڈے آدمی اتار کر پھینک رہا ہے، لیکن دعا کا یاد کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے. جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہے. جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کہتا ہے آ جاؤ تمہیں ٹھکانہ مل گیا. اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ تمہیں ٹھکانہ مل گیا. اور پھر جب کھاتے ہوئے بھی جب وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر شیطان کہتا ہے آ جاؤ تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور تمہیں کھانا بھی مل گیا ہے. بیوی شوہر کی ملاقات ہو اور وہ دعا نہ پڑھے تو شیطان بیوی شوہر کے تعلق میں بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے. وہ لوگ جو میوزک کے عادی ہیں اور وہ حاملوں کے چکر میں ہیں کہ صاحب ہمارا علاج ہو جائے، ہم نے تو راستہ
بتلایا ہے، ہم نے تو راستہ کھولا ہے، ہم نے تو شیطان کو دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ اگر اپنی آواز سے جسے چاہے اس کے قدموں کو دین اور ایمان پر سے پھسلا دے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے صوت سے مراد یہاں پر میوزک ہے، میوزک کی آواز کے ذریعے سے۔ اور ایک واضح روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ غافل دل یہ شیطان کا ساتھی بن چکا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان کی عادت یہ ہے پہلے اللہ کی یاد سے غافل کرے گا، پھر اپنا قبضہ انسانوں کے دل پر جمائے گا۔ پہلے اللہ کی یاد سے غافل کرے گا، پھر اس کے بعد اپنا قبضہ انسانوں کے دل پر جمائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، لٹکا لیجئے سورہ یاسین، لٹکا لیجئے اسماء حسنہ، لکھی ہوئی ہوگی، سالہ سال تک سورہ یاسین کا توغرا ہوگا، کبھی گھر کے کسی فرد کو دیکھ کے پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ آیت الکرسی لگی ہوگی 10 مرتبہ دیکھے گا لیکن پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے نام لٹکے ہوئے ہیں، آویزہ ہیں، لیکن پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ پڑھنا جاننے والے بھی بہت کم ملتے ہیں، وہ تو فیشن اور رواج ہے۔ مسلمان کو جاننے کے لیے اس کی گاڑی میں تسبیح کو دیکھنا پڑتا ہے، مسلمان کو پہچاننے کے لیے کسی اسٹیکر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے۔ چہرے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کوئی علامت تو رہی نہیں، سلام کرنے کے لیے بھی گاڑی والے کو سوچنا پڑتا ہے اس پر کوئی علامت ہو تو میں سلام کروں اسے۔ دنیا میں بھی یہ سلام کے ملنے سے محروم ہے، انسانوں میں اور جنات میں شیاطین کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اوپر قبضہ جمانے کے لیے۔ مقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے اس پر تو شیطان ایسا قبضہ پا لیتا ہے کہ ساتھی بن گیا، ساتھی بن گیا۔ ہماری بیٹیوں کو کیا نصیب ہے تلاوت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اب لوگ یہ کرنے لگے کہ حافظ صاحب کو لاؤ، مولوی صاحب کو لاؤ، آپ کو پیسے دے دیں گے، دکان میں آ کے پڑھ دیا کرو۔ پڑھنے پر تو پیسہ لینا انہی کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے دینا کیا حلال ہوگا؟ اور جو پیسے دے کر حرام سے پڑھایا گیا ہے اس پڑھانے سے کیا تاثیر ہوگی؟ اس پڑھانے سے کیا تاثیر ہوگی؟ دکان کی اوپننگ کے موقع پر تو پورا قرآن ختم ہو گیا اور روزانہ پوری گانوں کی کیسٹ ختم ہوتی رہے۔ محمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 انچ کی 2 انچ کی زبان تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہی ہے اور 5 فٹ کا جسم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر چل رہا ہے، تو بتلاؤ 2 چھٹاک کی 2 انچ کی زبان سے چلنے والی دعا اثر کرے گی یا 5 فٹ کے جسم سے نکلنے والے عمل اثر کریں گے؟ 5 فٹ کے جسم سے نکلنے والے عمل اثر کریں گے۔ اوپننگ کے وقت کی قرآن خوانی نہیں، روزانہ جو سود خوری کر رہے ہو وہ اثر کرے گی۔ وہ افتتاح کے موقع کی قرآن خوانی نہیں، روزانہ جو میوزک چل رہی ہے وہ اثر کرے گی۔ روزانہ کی مکان کے افتتاح کے موقع پر کی قرآن خوانی نہیں، روزانہ جو بے نمازی پڑھ رہے ہیں وہ اثر زیادہ کریں گے۔ وہ جو گندگی کا کنیکشن سارے افراد خانہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر ننگے پن کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں وہ اثر کرے گی، وہ اثر کرے گی۔ ہمیں کیا ہے، زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا، لوگوں کو سفر کرنا ہوتا جیسے کافر مہورت نکالتے ہیں، جیسے کافر
واستو نکالتے ہیں تو اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی طریقہ تھا. کبوتر کو چھوڑا کرتے تھے, دائیں طرف چلا جائے تو ٹھیک ہے سفر کریں گے, بائیں طرف چلا جائے تو بدفالی لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ہمیں استخارہ کا طریقہ دیا ہے. اس سلسلے میں بھی عجیب غلط فہمیاں ہیں. استخارہ استخبارہ کا نام نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تفصیلی تحقیق ہے بوادر النوادر میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ استخبارہ کا نام نہیں ہے, خبر طلب کرنے کا نام نہیں ہے. لوگوں نے تو ٹی وی اور کمپیوٹر کے پروگرام کو سمجھ لیا ہے. خبر طلب کرنے کا نام بھی نہیں, اور ضروری بھی نہیں کہ کوئی خواب نظر آ جائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن کا سورہ سکھلاتے تھے. جیسے قرآن کا سورہ سکھلایا جاتا ہے اس اہتمام سے استخارہ کی دعا سکھلائی جاتی تھی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر کو مانگتا ہوں, آپ کی قدرت سے مدد چاہتا ہوں. فإنک تعلم ولا اعلم. آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. وتقدر ولا اقدر. آپ قدرت رکھتے ہیں میں نہیں. وانت علام الغیوب. آپ ہیں غیبوں کے جاننے والے. اس کے بعد آدمی کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. یہ لوگ فال کھلواتے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں یہ غیبی راستہ, یہ یقینی راستہ, یہ اللہ سے خیر طلب کرنے کا راستہ ہمیں دیا گیا ہے. تو خواب کا دکھنا بھی ضروری نہیں, تردد کا ختم ہونا بھی ضروری نہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ صرف خیر مانگنے کا نام ہے. پہلے آدمی دینی مصلحتوں کی بنیاد پر, استخارہ ناجائز چیزوں میں نہیں ہوتا. ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ناجائز تعلق ہے, حرام ہے, نکاح سے پہلے کا تعلق ہے. اب آدمی یہ سوچتا ہو کہ میں استخارہ کروں گا, پہلے یہ حرام تعلق بند کیا جائے اس کے بعد آدمی استخارہ کرے. ایک آدمی بینک سے سود لے کر کروں یا سود لے کر نہ کروں, یہ کوئی استخارہ نہیں ہے, حرام ہی حرام ہے, لینا ناجائز ہی ناجائز ہے. ایک آدمی باہر جاؤں یا انڈیا میں جاب کروں, ماں بیمار پڑی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں, باپ بیمار پڑا ہے, اس کی کوئی خیر خیریت لینے والا نہیں. اب یہ استخارہ کرے کہ مجھے باہر جانا چاہیے. یہاں پر ایک حلال اور حرام میں استخارہ نہیں ہوتا, دو حلال چیزوں میں استخارہ ہوتا ہے. اور پھر آدمی ایک رخ طے کر لے, دینی بنیادوں پر, دینی نفع کی بنیاد پر ایک رخ طے کر لے, پھر اس کے بعد یہ نماز پڑھے, مولا میں نے یہ نیت کی ہے, آپ اس میں خیر ڈال دیجئے, آپ اس میں خیر ڈال دیجئے, آپ اس میں خیر ڈال دیجئے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مشورہ ہے پھر استخارہ ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی دیا اور دین کا تجربہ بھی دیا, ایسے اللہ والوں کے پاس آدمی جائے, پہلے مشورہ کر لے, پھر اس کے بعد اللہ سے استخارہ کرتا رہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ سے مشورہ کر لیں گے, حتی استخیر ربی, ہم اپنے رب سے مشورہ کر لیں گے, اپنے رب سے ہم استخارہ کر لیں گے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون ہے پیغام دینے والے؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اللہ سے مشورے کی کیا بات ہے؟ وہ وجہ یہ تھی, وہ راز یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے, اور قابل ہی قابل ہیں, لیکن ہم ان کے قابل بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے, ہم ان کا حق ادا کر پائیں گے یا ان کا حق ادا کر نہیں پائیں گے. اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ سے پہلے خیر مانگا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے وہ تیار ہو گئی. پھر ہماری ماؤں میں سے ہوئی, ازواج مطہرات میں سے ہوئی. نکاح کا موقع آتا ہے, صرف نکاح کے موقع پر استخارہ نہیں ہے, اور ضروری نہیں آدمی وقت کی تنگی کی وجہ سے 2 رکعت پورے نماز پڑھے. اگر وقت کی تنگی ہے, حدیثوں میں دعا کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے, اللہم اغفر لی واختر لی,
اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ آپ میرے لیے چن دیجئے، میرے لیے پسند فرما دیجئے۔ اور ایک دعا بہت چھوٹی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی، اے اللہ جو بات بھلی ہو وہ دل میں ڈال دیجئے اور اس فیصلے کے کرنے میں مجھے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، مجھے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں توہمات کی زندگی سے حفاظت عطا فرماوے اور پھر عملیات اور عاملوں کے چکروں میں اپنے دین و ایمان، اپنی حیا اور رشتوں کو غارت کرنے سے پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔